اچھا، اس کے ساتھ ہی اب دوسرا محور جو بیان ہوتا ہے وہ ہے واعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامنا ہے۔ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ایسی احادیث موجود ہیں، اور یہ مجموع الفتاوی ابن قیم کی اس میں ایک یعنی کچھ فصلوں کا مجموعہ ہے جو کہ الخلافت والملک، خلافت و ملوکیت کے تحت بعض لوگوں نے الگ سے کتابی صورت میں بھی نکالی ہے۔ اچھا، تو اس میں ابن تیمیہ کچھ حدیث لے کر آئے ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور شاید ایک دو اور صحابہ سے بھی۔ اچھا، اس میں باقاعدہ طور پر احادیث کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کسی اور وقت کریں گے کہ احادیث کے اندر جو لفظ ہے نا وہ یعنی ایک حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو حکم دے رہے ہیں 3 بڑے بڑے حکموں میں سے وہ یہ ہے کہ ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، حدیث کے لفظ ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اچھا، وہی 3 حکم ایک دوسری حدیث میں جو بیان ہوئے ان میں سے اس سے متعلقہ جو حکم ہے وہ ہے کہ وہ لزوم جماعت المسلمین۔ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تفسیر از روئے حدیث کیا ہوئے؟ لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کا ایک جماعت بننا، مسلمانوں کا ایکا کر کے رہنا۔ اچھا، اب وہ جو تمسک ہے نا اور وہ جو استقامت ہے، یعنی وہ 6 فٹ کا ایک فرد جو ہم نے بنا دیا ہے دین کا کل مطلوب و مقصود، 6 فٹ کا ایک فرد، اور ذاتی اصلاح کرتے رہو، اپنی اصلاح کرتے رہو، اور قیامت تک اس سے فارغ بھی نہ ہونا، اپنی اصلاح کرتے رہو، باہر جکڑ چلیں جاہلیت کے، وہ ان تنکوں کو، یہ 6 فٹ کے جو تنکے ہیں ان کو اڑاتی پھرے وہ اپنی جہت پر، اور ماشاءاللہ ہمارے یہ جتنے حضرات ہیں یہ اب قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطلوب ہی یہ ایک فرد ہے جس کو ہوائیں اڑائیں جدھر کو مرضی۔ تو وہ یہ ہے کہ جب تک یہ تہذیبوں کی سطح پر بات تو تہذیب ہی کرے گی نا، امتوں کی سطح پر بات امت کرے گی، قوموں کی سطح پر بات قوم کرے گی، تو مسلمانوں کا ایک مضبوط چنک بننا اور حق کے لیے جتھا بندی، انشاءاللہ اس مضمون کو ہم آگے بھی چل کر کچھ مقامات پر بیان کریں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اور اولیاء اور ولی جو ہے یہ عرب کی زندگی کے اندر پوچھو ذرا جا کر، یہ قرآن مجید کے یہ جو معنی ہے نا یہ اتنے جلی ہیں جس کے اندر نہیں۔ عربوں کی زندگی میں پوچھو، وہ قبیلہ کہتے ہی ولی تھا، قبیلے کے لیے ہی ولی تھا، مولا موالی وہ سارے کے سارے وہ جن کے ساتھ ان کے پیمان ہوتے ہیں۔ تو مومن ایک دوسرے کا جتھا ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں یہ سب مل کر ایک قوت ہوتے ہیں، ایک طاقت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ اعتصام بحبل اللہ جمیعاً سے مراد ہے جماعت المسلمین، مسلمانوں کا وحدت بننا اور ایکا کر کے رہنا، اور اس میں حبل اللہ سے مراد اہل تفاسیر نے کہا کہ قرآن مجید۔ تو وہ جو ان کی جماعت ہوگی، وہ جو ان کی اجتماعیت ہوگی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو یہ جو ریاست نام کا جو لفظ ہے ہمارے لیے تو بالکل نوبارد ہے، ہمارے لیے تو جو لفظ ہے وہ جماعت ہے، جماعت المسلمین۔ تو یہ جو ہے ایک سبق، اور تفرقہ نہ کرنا۔ تفرقے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تفرقہ سیاسی ہوتا ہے، اس سے بھی باقاعدہ طور پر ممانعت ہے، حتیٰ کہ ان حدیثوں کے اندر ہی ہے فو ببیعۃ الاول فالاول، جس کی پہلے بیعت ہو جائے دوسرے کی جس کی بات میں اسی سے ہی تم نے چمٹ کر رہنا ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ شق و عصا المسلمین کہا گیا حدیثوں کے اندر، کہ مسلمانوں کی لاٹھی کو پھاڑتا ہے، مسلمانوں کی قوت کو پھاڑتا ہے۔ تو وہ تفرقہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے جس سے مسلمان بٹ جاتے ہیں، مسلمانوں کو ایک ہونے کا ہی حکم ہے۔ اچھا، دوسرا جو کہ اس سے شدید تر ہے اور امتوں کی بہت زیادہ اس نے لٹیا ڈبوئی ہے، وہ ہے مذہبی تفرقہ، اور وہ بھی شدید طور پر اس کی ممانعت ہے، اور اس کی پھر زیادہ وضاحت جو ہے اس صورت میں آگے چل کر جو آیات آتی ہیں ان کے بعد آتی ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو وہ جو استقامت ہے اور ثبات ہے آسمانی حقیقت پر قیامت تک کے لیے، اسی حالت کے اوپر رہنا،
اس کا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے کہ آدمی وہی جماعت رہے جو صحابہ کی جماعت ہے، اور اسی کا ہی تسلسل رہے، اعتقادی طور پر، تہذیبی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، ہر معنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کی ہوئی جماعت جو کہ صحابہ ہیں، ان کا ہی تسلسل ہو کر رہنا۔ اور اس سے جس نے اپنے وجود کو کاٹا ایک فرقہ بنا کر اور ٹولے بنا کر، اور اپنا ایک خاص عقیدہ بنایا، اور اپنی کچھ خاص مسئلے بنائے، اپنی کچھ خاص پہچان بنائی، دین کے اندر ایک بدعت کی، اور اس بدعت کی بنیاد پر ایک وحدت اختیار کی، تو وہ اس امت سے جو ہے تو وہ بے شمار احادیث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتب سنت، کتب حدیث نہیں ہم کہتے ہیں، کتب حدیث اور ہیں، کتب سنت اور ہیں، تو کتب سنت کا سارا سٹریس جو ہے نا وہ ہے ہی لزوم جماعت المسلمین، کیونکہ اس بڑے معنی میں، کیونکہ ایک چھوٹا معنی ہے وہ سیاسی طور پر ہے، جو کہ یعنی کسی نہ کسی انداز میں، کسی نظریاتی سطح پر، تو وہ تو نہیں جو کہ آج کل ماڈرن اسٹیٹ کے زمانے میں مسلمانوں کی ساری اسٹیٹس بنی ہیں، اور ایک اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی، تو وہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ایک چیز ہو گئی، یعنی ادھر ایک مسلمانوں کی ایک حکومت ادھر ہو گئی، ایک مسلمانوں کی ایک حکومت ادھر ہو گئی، جو کہ اچھی نہیں سمجھی گی کبھی بھی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹا معنی تھا، مسلمانوں کا بٹنا یہ چھوٹا معنی تھا، مادہ پرستوں کے لیے شاید یہ بڑا ہو، لیکن یہ ہے کہ علماء سنت نے زمین آسمان ایک کر دی جس بٹنے پہ، وہ تھا اس بڑے معنی کا بٹنا جو کہ مذہبی طور پر بٹنا ہے۔ تو فرقوں کے خلاف اور ٹولوں کے خلاف جتنی کتب سنت ہیں ان کا سارا نریٹو اسی چیز پر ہی مشتمل ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان کے پاس آگئی تھیں روشن نشانی، اور اس کے بعد بھی وہ ٹولے بنے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہود اتنے فرقے بنے، سارے دوزخی ہوئے سوائے ایک کے، عیسائی اتنے ہوئے سارے دوزخی سوائے، اور میری امت جو ہے اس سے زیادہ اتنے ٹولے بنے گی، اور وہ بھی دوزخی ہوگی سوائے ایک کے، قیل منہم یا رسول اللہ قال هم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ اچھا، اور یہاں تک کہ یہ اس مضمون کی سنگینی بیان کر دی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ یہ جو آخرت کو منہ کالے ہوں گے کچھ کے، اور کچھ کے چہرے روشن سفید چمکتے شاداب ہوں گے، تو سارے کا تعلق اس استقامت سے ہے کہ اس دین کی جس چیز پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے، عین اسی چیز پر قیامت کے دن تم ان سے ملو جا کر۔ تو یہ تو موت تک کا سودا ہے، اور اس سے بڑھ کر میری کوئی تمنا ہے، وہ جو ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مطلب یہ تو یہ ہے کہ بندہ لکھ کے رکھ لے اپنے سامنے، صبح اٹھتے ہوئے بھی، رات کو سوتے ہوئے بھی، دن کے ہر وقت کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ دنیا سے جا رہا ہے، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ تو یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان رہنا ہے میرے بیٹو، اس دین پر مرنا ہے، اس کی یہ شریعت ہے، اس کا ہاتھ سے چھوٹ جانا، ملک چلا جانے سے، وطن چلا جانے سے، ہر چیز سے بڑا ہے کہ یہ دین تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سیاسی ادبار اور سیاسی انحطاط اور سیاسی تفرقہ اور سیاسی لڑائیاں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اتنی اہم کبھی نہیں رہی ہیں جس کو اس وقت بہت زیادہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے مابین سیاسی طور پر اختلاف ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کے مابین تلواریں تک کھنچائیں، جو کہ بالکل شریعت کو ناپسند تھا، بالکل اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ شریعت کو یہ ناپسند تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں تلواریں ان کی کھنچائیں۔ اچھا، اس کے باوجود ان سب کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں، لیکن جس نے دین کے اندر اختلاف کیا اور دین کے اندر جن کا تنازع ہو، ان کو ہم خوارج کہتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ حروریہ کہتے ہیں، ان کو ہم باطل پرست کہتے ہیں۔ البتہ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بہت سی کی وجہ یہ کہ دین مسلمانوں کے لیے بڑا تھا، بعد کے لوگوں کے لیے سیاست بڑی ہے، اس وجہ سے وہ مطلب ہے کہ وہ جتنے باطل فرقے ہیں آج بھی، مطلب ان کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کے کچھ مسئلے جو مسلمانوں کی سیاسی لڑائیاں وہ آج بھی ان کے سروں پہ سب سے بڑا دین کا یہ جب تک حل نہ ہو، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے
سیاست جو ہے اپنی جگہ پہ بے شک مطلوب ہے اور دین کا حصہ ہے، لیکن وہ اتنی بڑی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا بڑا عقیدہ تھا، جتنا بڑا دین تھا. تو دین کے اندر اختلاف پہ مسلمانوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ قیامت اٹھا دی ہے، اور اس پہ انہوں نے کوئی نرمی کبھی نہیں دکھائی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ حوالہ یہی ہے. اور آخرت میں منہوں کا کالا ہونا یا چہروں کا سفید شاداب ہونا، یہ سارے کا سارا اسی چیز سے ہی تعلق ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بتایا گیا کہ یہ بہترین امت ہے، اور اب تو آخری آسمانی امانت دنیا میں ہے ہی. تو یہ یعنی آپ کا یہ جو تعارف ہے نا، آپ کیا چیز میں کیا چیز ہوں، ہم مطلب لیکن سبحان اللہ آپ ذرا تصور کریں. ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ابدال جو ہے اس امت کے اہل سنت کو کہا جاتا ہے. ابدال بدیل کی جمع ہے. بدیل کا مطلب سبسٹیچیوٹ، بدیل متبادل اس کو کہتے ہیں نا، یہ متبادل ہیں یعنی کسی کی جگہ پر ہیں. کون کس کی جگہ پر ہیں؟ کہتے ہیں یہ ختم نبوت جو ہوئی ہے، نبوت کا چیپٹر بند ہوا ہے، تو اس کے بعد جو واحد چیپٹر رہ گیا ہے وہ نبوت کے جو پاسبان ہیں، وہ جو نبوت کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو آپ کی یہ جو حیثیت ہے نا، اس حیثیت میں آپ بہت اعلیٰ ہیں، بہت بہت گناہ گار ہوں گے خدا کے آگے ہم، لیکن یہ کہ خدا کے ساتھ جڑے ہونے کے باعث ہماری یہ جو حیثیت ہے یہ بہت بڑی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور حدیث میں آتا ہے کہ انتم توفون 70 امت، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے، یعنی 70 امتیں گزرنے کے بعد تم 70ویں امت ہو. انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت ہو. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی وجہ سے اور ہمارے اس قرآن کی وجہ سے، اور اس جہان میں جو ہے وہ اس وجہ سے کہ جب نبوت نام کی چیز دنیا میں نہ رہی تو نبوت کے حوالے سے جو کوئی چیز تھی تو وہ ہم تھے کہ ہم اہل توحید اور ہم اہل سنت. تو اس وجہ سے کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ بدیل کہا گیا ہے، خیر امت اخرجت للناس. اچھا، اب اسی استقامت کا، اسی آسمانی حقیقت پر ہر حال میں ڈٹے رہنا، اور جیسے میں نے کہا اس کا سب سے بڑا حوالہ دین، سیاست سے بھی اوپر اس کا سب سے بڑا حوالہ دین. اچھا، تو اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایک اور ہدایت یہاں پر ہو رہی ہے اور اسی رکوع کے اندر ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. خیر کی طرف بلانا، دعوت، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر. سب سے زیادہ مذاق جس چیز کا منافق کرے گا، وہ منافق ہوں گے جو دبے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ابو بکر اور عمر کے سامنے. تو وہ یہ منافقین جن کی ہم بعد والوں کی بات کرتے ہیں، حذیفہ ابن الیمان نے کہا بھی، اور منافقین کا بھی ذکر اس صورت میں بہت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو منافقین تھے نا وہ چھپتے چھپاتے پھرا کرتے تھے. دور نبوت میں بھی منافقین تھے. قرآن مجید نے کہتے ہیں وہ چھپے چھپاتے پھرتے تھے، اب دھڑلے سے پھرتے ہیں. وہ ایک صاحب علم آج انہوں نے کہا کہ حذیفہ ابن الیمان آج کے منافقوں کو دیکھتے، وہ تو دھڑلے سے پھرتے تھے، یہ تو مسلمانوں کو آگے لگائے ہوئے پھرتے ہیں. مسلمانوں نے جیسے ان کا کچھ دینا ہے، ہر مسلمان ان کا مجرم ہے، اور یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے مطلب ہے یہ ان کے اوپر فوجدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے نا مسلمانوں کی سیدھی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ یہ جس چیز کا مذاق اڑائیں گے وہ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ہے. ٹوکنا، ٹوکتے کیوں ہو تم؟ سبحان اللہ، اس میں میری زندگی ہے. وہ کشتی ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی تمثیلات کو یوں ہی ہیں. مطلب ہے وہ کشتی کیا ہے؟ وہ امت ہے. وہ کشتی کیا ہے؟ وہ امت ہے، وہ مسلمان کا وجود ہے. اچھا، وہ ڈوب جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. صرف وہ جو سوراخ کرنے لگے ہوئے ہیں، یہ کہیں لبرلزم کا سوراخ کر رہے ہیں، کہیں یہ کمیونزم کا سوراخ کرتے رہے ہیں بہت بڑا بڑا اس کشتی کے اندر، اور کہیں وہ دوسرے وہ کر رہے ہیں. اس کشتی کے اندر جو سوراخ کر رہے ہیں، او بھائی اس کے لیے یہ مطلب یہ مسئلہ ہمارا اور تمہارا تھوڑا ایک اور کوئی فرد کی یا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے. یہ تو ہے جھگڑا، یہ ایمان کا ہے، یہ تہذیبوں کا ہے، یہ شریعت کا جھگڑا ہے. شریعت کے لیے تو تم تصور نہیں کر سکتے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. بخدا یہ جو اس وقت ایک معذرت خانہ لہجہ ہے ہمارے مولوی کا، جس کو بیچارے کو جو ہے نا وہ جان بخشی چاہیے اس وقت جو ہے وہ یہ ان کی تعریف کر دیں ہمارے مولوی کی تھوڑی سی،
تو مولوی کا کام ہو جاتا ہے. اور اگر یہ مولوی پہ غضبناک ہو جائیں تو مولوی بیچارے کا پتہ نہیں ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس وجہ سے مولوی بیچارہ جان بخشی کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک چلا جانا چاہتا ہے. ہم تو شریعت کے لیے مطلب اس وقت انشاءاللہ العزیز وہ جو ہے نا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبرانا بھائی ایمان کا لطف سے بڑا ہے. ایمان کا لطف اور خدا سے شاباش لینا بخدا تم تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی بات ہے. اس کے لیے پتہ نہیں ہم کہاں تک شریعت کے لیے تو ہم پتہ نہیں کس حد تک جائیں گے. ہماری جانیں ہمارے مال ہمارا سب کچھ اس کے لیے ہے. اور میری وجود میری نجات سب کچھ اس کے لیے. تو وہ کشتی ہے جس کے پیندے میں جو جاہل سوراخ کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. یہ تمہارا جو ہے نا جو تم اپنے گھر رہو ہم اپنے گھر رہتے ہیں. بھائی نہ یہ اپنے گھروں کی بات نہیں ہے. یہ عالم اسلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. عالم اسلام یہ مسلم سرزمین ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک ہے ان پہ بیٹھی ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے گا شریعت اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. تو اس وجہ سے اس کی جو زندگی ہے دوام کی اور اس ثبات کی اور اس استقامت کی تو وہ کس چیز میں ہے؟ وہ ہے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. کامیاب ہونے والے صرف اور صرف یہ ہوں گے. اور اس امت کے حق میں یہ ایک باقاعدہ فرض کفایہ ہے کہ اتنی کافی تعداد اس امت کے ہر دور میں ہر خطے کے اندر ایسے لوگوں کی ہو جو ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ روشنی جو ہے پوری طریقے سے میسر کرا کے رکھیں جس کا نام دعوت ہے. اور بلکہ پوری انسانیت کو میسر کروا کے رکھیں. اور ایک ایک بات پر جو منکر ہے اسے ٹوکنا اور جو معروف ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر مقرر ہے اس کو پروموٹ کرنا اس کی ترویج کرنا اس کو سکہ رائج الوقت بنانا. تو یہ جو امر بالمعروف ہے تو یہ جو چیز ہے اس کی غیر معمولی تاکید کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. اور اس طریقے سے سورۃ آل عمران کا یہ موضوع جو ہے وہ سرے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اگلی جو استقامت ہے استقامت کا جو ایک اگلا بہت بڑا جو ٹول ہے یا ایک بہت بڑا میدان ہے جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے انشاءاللہ اس شریعت نے اس زمین پہ ایک حقیقت ثابتہ دائمہ بن کر رہنا ہے وہ ہے اہل ایمان کا جہاد. وہ ہے اہل ایمان کا تلواریں لے کر کھڑے ہونا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں وہ اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اس صورت کا جو منفرد ترین جہاد کے حوالے سے بیان ہے وہ یہ ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میدان میں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے فتح دی. البتہ یہ ہے کہ ایک یہ جو واقعہ ہوا ہے غزوہ احد کا اور اس میں بھی یہ کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ پورے نہیں اتر سکے. اور اس کا ایک تو یہ کہ جی انہوں نے قیادت کی نافرمانی کی اور دوسرا یہ ہے کہ تفرقہ اور نزاع جو ہے اس کا ثبوت دیا. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک شکست نما کیفیت جو ہے وہ اور یہ ایک منفرد بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر یہ آفت ٹوٹے. اور اس پر بھی ڈھیروں سبق جو ہیں وہ اس صورت کے اندر دیے گئے. اور ان سارے جو اسباق ہیں ان کا بھی اگر لب لباب نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ جس درجے کی اس کا ثبات اور استقامت اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا وہ کیونکہ اہل علم نے بھی کہا اہل تاریخ نے بھی کہا کہ بدر کے بعد سے جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ایک انڈکشن ہوئی تھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ کثرت تو کچھ نسبتاً ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ جو سطح تھی یا جو وہ معیار تھا جو اہل بدر کا تھا تو اس میں بھی کچھ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور جو کہ صورت کی میں جو سرزنشیں ہوئی ہیں ان سے بھی یہ ایک واضح ہے. تو ہماری ساری محنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ اور اپنی صف کو مضبوط کرنے پہ ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا جہاد جو ہے وہ کامیاب ہوگا.